Assalamu alaikum everyone and welcome to the show Coffee with CEO by CEO Club Pakistan with the agenda to tell you the success stories of top entrepreneur of Pakistan. And by Pakistan, I don't mean only the Pakistanis who are working here, but also the Pakistanis who are working overseas. So for this agenda, please welcome Syed Javed Iqbal Bukhari, who is the CEO for Grand Overseas Club. So that means he is the person who is in touch with all the Pakistanis working, living and earning abroad. कैसे हैं आप? Thank you very much. I am fine. आप सुनाएं, खैरियत से हैं? Yes, अल्लाह का बहुत शुक्र. क्या बात है जनाब की कि आप उन सारे पाकिस्तानियों से लिंक्ड हैं जो पाकिस्तान से बाहर बेतहाशा मेहनत कर रहे हैं, काम बना रहे हैं और नाम बना रहे हैं. ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है. और कितनी खूबसूरत आपने बात की थी हमसे कि कितने मिलियन पाकिस्तानीज हैं हुआ आप ओवरसीज? They are 9 million and above. 90 लाख से 1 करोड़ के करीब ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रहे हैं. माशाल्लाह. And so please tell us more about your Grand Overseas Club. Grand Overseas Club basically it's a private limited company registered with Government of Pakistan, and the main objective and function of this club is to resolve the issues and problems of overseas Pakistanis in Pakistan. کہ جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی اس وقت دنیا میں اکراس دا گلوب کام کر رہے ہیں ان کا پاکستان کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو کسی قسم کا, ان کا کوئی ریونیو میٹر ہو, پولیس میں کوئی مسئلہ ہو, ان کا کسی کورٹ میں کوئی مسئلہ پینڈنگ ہو, ان کی پراپرٹی کا کوئی ایشو ہو, انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ یہاں پہ پاکستان میں کرنی ہے, ہر طرح کی سپورٹ اور گائیڈنس ان کو اوورسیز کلب جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا یہ جو جرنی ہے گرینڈ اوورسیز کلب کا, اٹ سٹارٹڈ لاسٹ ایئر ان جون 2022 اور اب تک ہم نے اس میں کوئی ہزاروں اوورسیز پاکستانیز اس کلب کا وہ حصہ بن چکے ہیں. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جہاں بھی دنیا میں اوورسیز پاکستانیز ہیں وہاں پہ ہمارا ایک سیٹ اپ ہو. تو ہم نے اس پہ دیکھا کہ کوئی دنیا کے 60 ملکوں سے زیادہ جگہوں پہ اوورسیز پاکستانیز کام کرتے ہیں. تو اب تک ہم نے ایک گرینڈ اوورسیز کلب کا جو سیٹ اپ ہے 40 کنٹریز میں ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے اور ٹارگٹ از 60 کنٹریز. تو انشاءاللہ ہم اگلے چند مہینوں کے اندر باقی جو 20 ملک ہیں اس کے اندر بھی اپنا سیٹ اپ بنا لیں گے. تو اس طرح ہم 60 ملکوں میں گرینڈ اوورسیز کلب کی پریزنس ہوگی. جی ایک سال میں جب آپ 40 لے گئے تو میرے خیال میں 1.5 سال میں 60 لے کے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ بالکل ہم اس کو بنائیں گے اور اس کو پوری دنیا کے جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں اس ارینجمنٹ کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے. بیسیکلی یہ جو کلب ہے ہمارا گرینڈ اوورسیز کلب, اس کا جو ویژن ہے, اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے, اس کے پیچھے جو برین چائلڈ ہے, یہ برین چائلڈ ہے چودھری محمد سرور صاحب جو فارمر گورنر ہیں ہمارے پنجاب کے رہے ہیں. اور انہوں نے چونکہ وہ خود اوورسیز پاکستانی رہے ہیں کوئی 40 ایئرس, تو ان کو اوورسیز کے ایشوز کا, ان کے مسائل کا, ان کے درد کو وہ بڑا شدت سے اندازہ ہے, بڑا وہ اس کو محسوس کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو ان کا یہ ایک ویژن تھا کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا کوئی ارینجمنٹ ہو جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کی ہینڈ ہولڈنگ ہو سکے, ان کی کوئی مدد ہو سکے, ان کو ہم کنسلٹنسی اور گائیڈنس دے سکیں. تو اس اسپرٹ اور اس آبجیکٹو کے ساتھ یہ گرینڈ اوورسیز کلب کا قیام عمل لایا گیا. اور مجھے یقین کریں جس طرح اوورسیز پاکستانیز نے اس کو اپریشیٹ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پاکستان کے اندر آ کے اب اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتے, ہم یوں فیل کرتے ہیں کہ ایک ہمارا سیکنڈ ہوم جو ہے گرینڈ اوورسیز کلب کی شکل میں یہاں پہ موجود ہے, جہاں پہ وہ آتے ہیں اور اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب ہم ذرا جیوگرافیکلی بات کرتے ہیں کہ کتنے % آف یہ جو 9 ملین اوورسیز ہیں کہاں کہاں ہیں, زیادہ میجر چنک کدھر ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی؟ یہ جو میں نے عرض کیا کہ 9 ملین جو اوورسیز پاکستانی ہیں
اس میں سے اباؤٹ 6 ملین اوورسیز پاکستانی تو صرف مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں. سعودی مور دین 50%. دبئی, سعودی عرب, قطر, کویت اور مڈل ایسٹ کے اندر 60 لاکھ لوگ تو یہاں پہ ہیں اور باقی 30 لاکھ جو ہیں اس میں باقی پوری دنیا میں. اس کے بعد میجر چنک کہاں پہ ہے؟ آسٹریلیا, امریکہ. اس کے بعد میجر چنک جو ہے وہ یو کے میں ہے 10 لاکھ کے قریب, پھر یو ایس اے, کینیڈا اور آسٹریلیا 5 لاکھ لوگ. مگر اس کا مطلب ہے یو اے ای از دا ہب فار اوورسیز پاکستانی. یو اے ای اور سعودی عربیہ. تو جی جاوید صاحب, آپ نے کہا کہ آپ کا یہ جو اوورسیز کلب ہے یہ باہر اوورسیز پاکستانی کے مسائل سنتا اور حل بھی کرتا ہے. جی, اس کو ہم جس فورم پہ بھی ہو مسئلہ ان کا, کسی بھی فورم پہ ہو, تو ہم اس فورم پہ ٹیک اپ کرتے ہیں. کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے, میں کو 37 years I work with the government of Punjab at different positions. لاسٹ جو میری اپوائنٹمنٹ تھی I was Secretary Higher Education Department, پھر Secretary Industries, Transport and Secretary Forest and Secretary Special Education. تو یہ میں کمشنر پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن بھی رہا. کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی مسیحا آف اوورسیز پاکستانی آپ بڑا سنتے سناتے ہیں, کچھ ایسا بھی تھا؟ جی, ایسا تھا کہ میں ڈائریکٹر جنرل رہا اوورسیز پاکستانی کمیشن کا, پھر میں وہاں پہ کمشنر پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن میں رہا. تو میں نے ہزاروں کمپلینٹس وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کی ریزالو کریں, اور بلینز آف روپیز کی ان کی پراپرٹیز جو لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے نجائز, وہ ان کو ریٹریو کرا کے دیں. تو اس لیے پوری دنیا میں لوگ مجھے بڑا وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, میری ایفرٹس کو ایکنالج کرتے ہیں. تو مجھے اوورسیز کے درد کا, ان کے مسائل کا, ان کی پریشانی کو کافی زیادہ اندازہ ہے, نالج. ایک تو یہ مجھے پتہ ہے, اور سیکنڈ یہ ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کا مسئلہ کیسے حل ہونا ہے. چونکہ میں خود رہا ہوں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر, تو مجھے پتا ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کام کیسے کروایا جاتا ہے. اب سمجھ آیا کہ وہ کیوں آپ کے پاس آتے ہیں. اچھا, مجھے بتائیے کوئی اور بہت بڑا پلیٹ فارم یا کوئی کلب یا کوئی این جی او ایسی ہے جو اوورسیز پاکستانیز کو دیکھتی ہو, جو بہت بڑا نام ہو پاکستان میں؟ یہاں پہ آپ کو سن کے یہ حیرانگی ہوگی کہ صرف 2 ایسے ادارے ہیں جو میرے نالج میں ہیں جو اوورسیز پہ پاکستانیز کے مسائل کو ڈیل کرتے ہیں. ایک ہے او پی ایف, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن, جو فیڈرل گورنمنٹ جس کو کنٹرول کرتی ہے, اور دوسرا یہ 2014 میں یہ پنجاب گورنمنٹ نے بنایا تھا پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن. یہ بھی چودھری سرور صاحب کی ایفرٹ سے یہ بنا تھا یہ کمیشن, اور یہ کمیشن نے جب تک میں وہاں تھا تو اس وقت تک تو یہ بڑا ایفیکٹولی کام کر رہا تھا. اب بھی کمیشن موجود ہے. تو یہ 2 ادارے ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہے جو اوورسیز پاکستانی. اور پرائیویٹ میں کوئی بھی نہیں ہے. پرائیویٹ میں یہی دس از دا اونلی ارینجمنٹ. آپ یہ دیکھیں, ہم نے اپنے 9 ملین بھائیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے جو پاکستانی ہو کے بھی شاید پاکستانی نہیں خود کو کہلا پاتے. بس ان کو ان کے مسائل ہیں, اور ان کو یہاں پہ ان کو ہمیں ضرور لک آفٹر کرنا چاہیے. کیونکہ جتنا وہ پیسہ ایک سال میں $32 بلین اینولی, یہ دیکھیں اتنی ہماری ایکسپورٹس نہیں ہے. ہماری ایکسپورٹس ہیں 23 یا 24 بلین ڈالر, اور 32 بلین یہ ہمیں دے رہے ہیں. 2 بلین ڈالر وہ دے رہے ہیں جس سے ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچا ہوا ہے. اور یہ اتنی بڑی جس کو ریمیٹنس کا نام دیتے ہیں, ریمیٹنس. یہ 32 بلین ڈالرز کی ریمیٹنسز ہر سال اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں. تو ہمیں ان کا بڑا خیال کرنا چاہیے. ان کے لیے ہمارا یہ بیسیکلی اوورسیز پاکستانی جو ہم نے یہ گرینڈ اوورسیز کلب بنایا ہے, اس کا بیسک آبجیکٹو یہی ہے کہ ان کو ہم کانفیڈنس دیں, ان کو ہم یہ گارنٹی اور ایشورنس دیں کہ آپ کی انویسٹمنٹس آر سیکیور ان پاکستان, آر پروٹیکٹیڈ, آپ کی پراپرٹیز آر پروٹیکٹیڈ. آپ آئیں ادھر انویسٹمنٹ کریں, ہم آپ کو پوری پروٹیکشن دیں گے. اگر یہ کانفیڈنس ان کو دینے میں ہم کامیاب ہو گئے تو یہ 32 بلین ڈالرز جو ہیں ریمیٹنس, یہ بڑھ کے آنیسٹلی $50 بلین تک پہنچ سکتی ہے. مطلب ہمیں کسی سے, کسی آئی ایم ایف مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور ملک سے پیسہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اگر صرف اور صرف اوورسیز پاکستانی ٹرسٹ جیت لیں, دوبارہ سے ٹرسٹ جیت لیں, تو یہ اتنا پیسہ آئے گا کہ ہمیں کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں. کیا 3 بڑے مسئلے ہیں اوورسیز پاکستانی کے؟ اوورسیز پاکستانیز کے جو مین ایشوز یہ ہیں کہ وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو جس طرح یہاں پہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی ان کے ساتھ جس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یورو ٹپ میں دے دیں, ڈالر ہی ٹپ میں دے دیں. ان کی مین جو کمپلینٹس وہ یہی ہے کہ ہم جب آتے ہیں پاکستان میں تو ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جس کے ہم مستحق ہیں. ہمیں اچھا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے, چونکہ وہ
باہر کی دنیا میں رہتے ہیں اور وہاں کی وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگوں کے رائٹس وہاں پروٹیکٹیڈ ہیں, وہاں پہ کس طرح کی فیسلٹیز لوگوں کو ملتی ہیں. تو ان کے ایشوز مین تو یہی ہیں کہ ان کی پراپرٹی یہاں پہ اب بھی مجھے یہاں لاہور میں ایک دوست بتا رہے تھے کہ ڈی ایچ اے کے اندر خالی مور دین 30% ہاؤسز جو ہیں ایسے ہیں جو اوورسیز پاکستانیز کے ہیں اور وہ انڈر لاک اینڈ کی ہیں, مطلب وہ تالا لگا کے چلے گئے, کسی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ کوئی قبضہ کر لے. اب یہی پراپرٹی وہ کسی اور سوسائٹی میں اگر لیں اور تالا لگا کے چلے جائیں, اچھرا یا چھوٹی جگہوں پہ لے لیں تالا لگا کے چلے جائیں تو قبضہ ہو جائے گا اس پہ. تو اس طرح کے ان کے مین ایشوز جو کمپلینٹ یہ آتی ہیں کہ ہماری پراپرٹیز آر ناٹ سیکیور. اب سارے اوورسیز پاکستانی کو یہ ہم بتا بھی نہیں سکتے بھائی آپ ڈی ایچ اے میں انویسٹمنٹ کریں باقی کہیں نہ کریں, یعنی کہ سیف جگہوں پہ انویسٹمنٹ کریں کہ وہ پھر کر لیتے ہیں ایسی جگہوں پہ انویسٹمنٹس جو سیف نہیں ہوتی, پھر ان کو اس طرح کے ایشوز. پھر دوسری جو میں نے جب کمشنر تھا اوورسیز پاکستانی کمیشن میں, تو ان کی جو مین کمپلینٹس تھی آنیسٹلی ان کے اپنے جو قریبی عزیز ہیں, بھائی بہن ہیں, والدین ہیں, قریبی اور انلاز والے ہیں, انہوں نے ان کی پراپرٹیز چھینی ہوئی ہوتی ہے, وہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں اور چیٹ کرتے ہیں. تو وہ بیچارے وہ کہتے ہیں کہ ہم کس کے پہ ٹرسٹ کریں, ہمارے اپنے ہی ہمیں لوٹ لیتے ہیں تو ہم کہاں جائیں. تو انہیں مین جو ہے ان کو یہ ہمیں ایشور کرانا پڑے گا کہ آپ کی ہر چیز یہاں پروٹیکٹیڈ ہے, آپ کی انویسٹمنٹس آر پروٹیکٹیڈ, یور پراپرٹیز آر پروٹیکٹیڈ. اور دوسرا جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا جو میں نے دیکھا ہے ٹیننسی اینڈ ٹرینڈ, جتنی ریمیٹنسز وہاں سے وہ بھیجتے ہیں اس کا مور دین 90% ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ یا وہ زمین خریدیں یا مکان خریدیں یا کوئی اس طرح کا کوئی کاروبار کریں. تو زیادہ لوگ اسی میں لینڈ میں انویسٹمنٹس کرتے ہیں اور اس میں پھر لوگ ان کے ساتھ کر جاتے ہیں, وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں. اس سے پھر وہ بڑے ڈسارٹ ایک وہ بیہیویئر چینج چاہتے ہیں, جی ہاں, دوسرا وہ اپنی پراپرٹی پروٹیکٹڈ جاتے ہیں, جی ہاں, تیسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ ان کو فریولس لٹیگیشن میں الجھا دیا جاتا ہے, وہ آتے ہیں تو ان کو لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ تھوڑے دنوں کے ATM مشین, اچھا وہ پھر اس کو اس میں کیسز میں انوالو کر دیا جاتا ہے. پھر ان کے وہ کیسز بیچاروں کے فیصلے نہیں ہوتے تو وہ پھر اس سے بڑے وہ کہتے ہیں ہمیں تو انصاف نہیں مل رہا, ہمیں ہمارا رائٹ ہے اور لوگوں نے ہمیں جھوٹے کیسز میں پھنسا کے تو اب ہماری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا. تو اس کا خیر ابھی ہائی کورٹ میں ارینجمنٹ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک اوورسیز پاکستانی سیل بنا ہوا ہے, وہاں پہ ایک پورا گریڈ 20 کا آفیسر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیول کے افسر اس کو ہیڈ کرتے ہیں. تو اوورسیز کیسز جو ہیں ان کو پریورٹی بیسس پہ دیکھا جاتا ہے اور اس میں ڈائریکشنز جو ہیں آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ہیں کہ اوورسیز کے کیسز جو ہیں ودن 3 months ان کے فیصلے ہوں, اس سے بھی کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف ضرور ملا ہے. تو تیسرا ان کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو یہاں پہ وہ انصاف نہیں ملتا. کیا اوورسیز پاکستانی میں آپ نے سب میں اتنے اوورسیز سے آپ ملتے ہیں کوئی مسئلہ دیکھا کہ ان میں ایروگینس آ گئی ہو یا وہ زیادہ برا بھلا کہتے ہو پاکستان کو, کوئی ایک پرابلم جو آپ نے اوورسیز میں بہت کامن فیل کی ہو؟ اوورسیز کا یہاں پہ تو ایسا میں نے فیل نہیں کیا, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہاں بھی میں جاتا ہوں دنیا میں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جس طرح یہ دنیا میں یہاں پہ سسٹمز بنے ہوئے ہیں پاکستان میں کیوں نہیں, تو یہ کاش کہ یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہو جائیں. ان کی ایک خواہش ہے, یہ وش وہ ضرور کرتے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی ایسے اسٹرانگ ہو, ہمارا اکنامک سسٹم بھی اسٹرانگ ہو, انفراسٹرکچر بھی بہتر ہو, ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی ایسا اسٹرانگ ہو. تو اس طرح کی وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی وش ضرور کرتے ہیں, خواہش کرتے ہیں کہ کاش پاکستان میں بھی یہ سسٹمز آ جائیں تو ہمارا ملک بھی دنیا کے برابر تاکہ کھڑا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ پاکستان چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں, یہاں سے برین ڈرین ہو جاتا ہے اور بہت کمپیٹنٹ لوگ باہر چلے جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ باہر جاتے ہیں, کما کے بھیجتے ہیں, پھر یہاں پہ بھی پراسپیرٹی آتی ہے اور باہر بھی ملک میں پاکستانیوں کی برانڈنگ ہوتی ہے. تو آپ کس فیور میں ہیں؟ یہاں پہ ینگسٹر جو ہے نا ہماری, آپ کو پتہ ہے مور دین 70% جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ انڈر 30 ہے. تو ینگسٹرز کے لیے یہاں پہ جاب اپرچونٹیز بالکل نہیں ہیں. تو جاب اپرچونٹیز جو ینگسٹرز کو اپنا ایک کیریئر چاہیے, ان کو آگے ایک کیریئر میں پروگریشن چاہیے, گروتھ چاہیے. تو جب یہاں پہ آپ دیکھیں ایم بی اے لڑکے, ایم بی اے پاس, میں تو حیران ہوتا ہوں, ایم بی اے لڑکے جو ہیں یہاں 10,000 اور 15,000 روپے مہینے پہ جاب کرنے پہ مجبور ہیں. اور وہی بچہ اگر چلا جائے ایم بی اے, ایک بچہ کہیں USA چلا جائے, UK چلا جائے,
اس کی سیلری جو یہاں 15,000 لے رہا ہے وہاں ایک دم لاکھوں میں اس کی سیلری ہے. پھر ایک کیریئر $50 بھی نہیں بنتے نا. جی ایگزیکٹلی, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو وہ جو یوتھ ہے ان میں ٹینڈنسی ہے, وہ جاتے ہیں اور اس سے ایک برین ڈرینیج تو ضرور ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سے پھر ہمیں ریمیٹنسز بھی آتی ہیں, ہمارے بچے ان کا ایک کیریئر بھی بنتا ہے دنیا میں, وہ ایکسپوجر بھی آتا ہے, ہیومن کیپٹل, چونکہ ہمارے پاس ہیومن کیپٹل کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر کچھ لوگ لیگل طریقے سے باہر چلے بھی جائیں تو میرا خیال ہے اس سے کوئی یہ جو ہیو اینڈ کرائی ہے کہ ہمارا بڑا برین ڈرینیج ہو رہا ہے, تو ایسا فرق نہیں ہے. میں بھی ویسے آپ ہی کے I think so it's more prosperity. ہمارے پاکستانی جب باہر جاتے ہیں وہ یہاں والوں کو بھی ٹرین کرتے ہیں کہ باہر جھوٹ نہیں ہے, باہر دھوکہ نہیں ہے. اس سے ایک ونڈو اوپن ہوتی ہے, پوری فیملیز پوری فیملیز بڑی ماشاءاللہ گرو کرتی ہے. آپ کہاں دیکھتے ہیں گرینڈ اوورسیز کلب کو 5 years down the road؟ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگلے 5 سال کے اندر یہ پوری دنیا میں اس کا سیٹ اپ بنائیں گے, اور جتنے اب اوورسیز کے ایشوز ہیں اگلے 5 سالوں میں ہم ایسے سسٹمز بنانے جا رہے ہیں, ایسی فیسلٹیز ان کے لیے کریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے یہ گرینڈ اوورسیز کلب پہ ان کا کانفیڈنس اور زیادہ بڑھے گا, اور ہم اور زیادہ مؤثر طریقے سے, زیادہ ایفیکٹو طریقے سے ان لوگوں کی ہیلپ کر سکیں گے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر سکیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ جاوید اقبال بخاری صاحب. آپ کا اور سرور صاحب کا شاید دبے لفظوں میں کہہ رہی ہوں احسان ہے کہ آپ نے اوورسیز پاکستانی کے لیے یہ سب کچھ سوچا, ہمارے ان 9 ملین بہن بھائیوں کے لیے جو کہ یہاں سے بہت دور, اور وہ نہ چاہیں یا نہ چاہیں مگر ان کی جو ڈوریں ہیں وہ پاکستان سے جڑی ہیں, رہیں گی اور ہمیشہ رہیں گی, اور وہ جتنا ہمیں ریمیٹنس کی صورت میں بھیجتے ہیں, اور ہم کو دعا کرتے ہیں کہ ہم ان کو اسی پیار کے ساتھ یہ سب کچھ لوٹا بھی سکیں. تو آپ کا بہت شکریہ آنے کا, آپ کا اور سرور صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ کلب بنایا, اور میں دعا کرتی ہوں کہ اس کلب کو اللہ دگنی چگنی ترقی دے. شکریہ. Thank you very much for inviting me here. Thank you very much.